خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفے سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیر آزما لی۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیا، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثر کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید شدید ٹینشن میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون الرشید کا استاد بھی تھا، اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرایا اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک ایسی داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شدید تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہراؤں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرمائے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یا خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی، اس کا بچہ تھا، وہ بچے کے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گیا اور اسے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے آپ میری بچے کی حفاظت اپنی ذمہ لے۔ شیر نے حامی بھر لی، بندریا نے اپنے بچے شیر کے حوالے کر دیا، شیر نے بچے اپنے کندھے پر بٹھا لیا، بندریا سفر پر روانہ ہوگی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گیا۔ شیر جنگل میں بھاگ دوڑ، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد کا اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت۔ چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چھین لیا گیا۔ بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفت صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، خواہ یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے روکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت روک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبت اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائے، اللہ کے حضور گر جائے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح ویڈیو دیکھنے سے آپ کی زندگی چینج ہو سکتی ہے، آپ ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں، تو وعدہ کرو کہ آپ اسی طرح ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور جتنی اسلامی چینل ہیں ان سب کو سبسکرائب کرو گے، ان کو سپورٹ کرو گے انشاءاللہ۔